آپ کے پاس امانت رکھا. شاید ریکارڈنگ آن ہو گئی. آپ خدیجہ حضرت خدیجہ سے پڑھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرکت. عرب میں تجارت کا ایک قاعدہ یہ تھا کہ امیر لوگ جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ روپیہ دیتے تھے، اور دوسرے محنتی لوگ جن کو تجارت کا سلیقہ ہوتا تھا اس روپیے کو لے کر تجارت میں لگاتے تھے، اور اس سے جو فائدہ ہوتا تھا اس کو دونوں آپس میں بانٹ لیتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے پر تجارت کا کام شروع کیا تھا. یعنی جو امیر دولت مند تھے وہ پیسہ دیتے تھے، اور دوسرے محنتی لوگ جو تاجر تھے وہ لوگ پیسہ لیتے تھے اور تجارت کرتے، اور جو فائدہ ہوتا تھا آپس میں بانٹ لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے پر تجارت کا کام شروع کیا تھا. قریش میں خدیجہ رضی اللہ عنہا نام کی ایک دولت مند بیوی تھیں. ان کے پہلے شوہر مر گئے تھے اور اب وہ بیوہ تھی. وہ اپنا سامان دوسروں کو دے کر ادھر ادھر بھیجا کرتی تھی. انہوں نے ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی تعریف سنی تو آپ کو بلوا کر کہا کہ آپ میرا سامان لے کر تجارت کیجیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی تعریف سن کر آپ نے ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے اپنا سامان دیا کہ آپ تجارت کیجیے، اور میں جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور ان کا سامان لے کر شام کے ملک کو گئے. بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا. اس تجارت میں خاصا نفع ہوا. واپس آئے تو بی بی خدیجہ آپ کے کام سے بہت خوش ہوئی. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح. اس سفر سے واپس آئے 3 مہینے گزرے تھے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا. اس وقت آپ کی عمر 25 برس کی اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اس پیغام کو قبول کر لیا، اور چند روز کے بعد نہایت سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ یہ تقریب انجام پا گئی. تجارت سے جب واپس آئے تو اس تجارتی سفر کے 3 مہینے کے بعد خود خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے پاس پیغام بھیجا، اور آپ نے اس پیغام کو قبول کر لیا. اور آپ کی عمر جب 25 سال اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 40 برس، اس عمر میں آپ کی شادی ہوئی. آپ کے چچا ابو طالب اور حمزہ رضی اللہ عنہ اور خاندان کے دوسرے بڑے دلہن کے مکان پر گئے
اور ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پائے۔ اب دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تجارت کا کام اسی طرح چلتا رہا اور آپ عرب کے مختلف شہروں میں آتے جاتے رہے، اور آپ کی نیکی، سچائی اور اچھے اخلاق کا ہر طرف چرچا تھا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی جب شادی ہوئی، آپ کی عمر 25 برس اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ اور اس نکاح میں جو خطبہ پڑھا گیا، ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور جو مہر دیے گئے 500 درہم مہر قرار پایا۔ شرک اور برائی کی باتوں سے بچنا، شرک اور برائی کی باتوں سے بچنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنائیں، ان کو برائی اور بدی کی باتوں سے بچائیں، اچھی اور نیک باتیں بتائیں۔ تو جس کے پیدا کرنے سے اللہ کی غرض یہ ہو، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی اچھی باتیں دی ہوں گی اور اس کی خصلتیں کتنی اچھی بنائی ہوں گی۔ یقیناً اللہ نے آپ کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہی اچھی باتیں بتانے، بری باتوں سے روکنے، توحید کا پیغام سنانے، شرک سے لوگوں کو دور رہنے، بعد رہنے، بچنے کی تلقین کرنے کے لیے۔ اور جب یہ مقصد ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی باتیں دی ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلت کا عالم کیا ہوگا، اللہ نے آپ کی کتنی اچھی خصلت بنائی ہوں گی۔ خود صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت نیک، اچھے اور برائی سے پاک تھے۔ بچپن میں بچوں کی طرح جھوٹے اور بیکار کھیل کود سے پاک رہے، اور جوان ہو کر بھی جوانی کی ہر برائی اور ہر بدی سے پاک رہے۔ جب کبھی معمولی بات بھی ایسی ہوتی جو نبی، رسول اور اللہ کے قاصد کی شان کے مناسب نہ ہوتی، تو آپ کو اللہ اس سے صاف بچا لیتا تھا۔ بچپن کا قصہ ہے کہ کعبہ کی دیوار درست ہو رہی تھی۔ بچے اپنے اپنے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ کر پتھر لادتے تھے۔ آپ نے بھی اپنے چاچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو غیرت کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ شروع جوانی میں ایک جگہ دوستوں کی بے تکلف مجلس تھی، جس میں لوگ فضول قصہ کہانی میں رات گزارتے۔ آپ نے بھی ان کے ساتھ وہاں جانا چاہا، مگر آپ کو راہ میں ایسی نیند آ گئی کہ صبح ہی کو جا کر آنکھیں کھلی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں سے باز رکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بچایا، ایسی محفلوں، ایسی مجلسوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دور رکھا۔ اور کتنے آپ غیرت مند تھے کہ کعبہ کی دیوار درست ہو رہی تھی، بچے جو ہے نا تہبند اتار کر پتھر لاد رہے تھے، پتھر کندھوں پر اٹھا کر لا رہے تھے۔ آپ نے ایسا کرنا چاہا تو غیرت کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ غیرت کا عالم ہے۔ قریش کے سبھی لوگ اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین بھلا چکے تھے، اور اللہ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی شکلیں بنا کر ان مورتیوں کو پوجتے تھے۔ کچھ لوگ سورج اور دوسرے ستاروں کی پوجا کرتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہوش سنبھالا ان باتوں سے برابر بچتے رہے۔
قریش میں بت پرستی ہے نا شرک عام ہو گیا تھا اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، مٹی اور پتھر کی شکلیں بنا کر ان مورتیوں کو پوجتے تھے، اور کچھ لوگ سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اب بھی ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہوش سنبھالا ان باتوں سے برابر بچتے رہے۔ آج اتنا ہی سبق پڑھیں گے، اور اس کے بعد سوالات ہیں، مشقی سوالات انشاءاللہ۔ یہ سوالات کل پوچھے جائیں گے، اور آپ لوگ انشاءاللہ ان سوالات کے جواب دیں گے۔ جی